ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، دنیا میں بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنے پیچھے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی ایسے واقعات کیوں ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے، ان کا جواب ڈھونڈ پانا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی خوفناک واقعے کے بارے میں ہے جس میں 5 معصوم بچے گھر سے تو نکلے تھے مگر پھر کبھی گھر واپس نہیں لوٹے۔ اس واقعے کو فیروک بوائز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ واقعہ ساؤتھ کوریا کے شہر ٹائگو کا ہے۔ دوستو، 26 مارچ 1991 کے دن ساؤتھ کوریا میں الیکشن کی وجہ سے پورے ملک میں پبلک ہالیڈے تھا۔ ٹائگو شہر کے یہ 5 بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور آپس میں بہت گہرے دوست بھی تھے۔ ان 5 بچوں کی عمر 9 سے 13 سال کے درمیان تھی۔ ان سب بچوں نے اپنی چھٹی کے دن کو ایڈونچر میں بدلنے کا پلان بنا لیا۔ یہ سب بچے اپنے والدین کو بتانے کے بعد اپنے شہر سے 3 کلومیٹر دور ماؤنٹ ویراؤنگ نام کے ایک پہاڑ کی سیر کرنے نکل پڑے۔ ان سب بچوں نے سوچا کہ جب یہ ماؤنٹ ویراؤنگ پر پہنچیں گے تو وہاں موجود ایک چھوٹے سے تالاب سے مینڈک پکڑیں گے اور ان مینڈکوں کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ مگر یہ معصوم بچے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دن گزر گیا اور رات ہونے والی تھی مگر یہ 5 بچے گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ دوسری طرف ان سب بچوں کے والدین پریشان ہو رہے تھے کہ آخر یہ بچے گھر واپس کیوں نہیں لوٹے۔ ان سب بچوں کے والدین نے آپس میں رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ان 5 بچوں میں سے ایک بچہ بھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹا۔ دوستو، ان بچوں کے والدین نے پولیس میں اپنے گم شدہ بچوں کی رپورٹ درج کروا دی، جس پر پولیس فوراً حرکت میں آ گئی اور ان بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ دن پر دن گزرنے کے بعد بھی ان بچوں کا کچھ اتا پتہ نہیں چل سکا۔ ان 5 بچوں کا گھر سے اچانک غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اسی لیے یہ ہولناک واقعہ میڈیا پر پبلش ہونا شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ بات صرف میڈیا کی حد تک نہیں رہی بلکہ اس واقعے کی خبر اس وقت کے ساؤتھ کوریا کے صدر روح تائیوو تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس کے حکم پر 3 لاکھ افراد کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی۔ اس سرچ فورس نے ماؤنٹ ویراؤنگ سمیت اس شہر کے بس سٹاپ، سکول، کالجز، غرض یہ کہ اس شہر کا کونا کونا چھان مارا لیکن ان بچوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسی دوران پولیس کو ایک کال بھی موصول ہوئی جس میں ایک آدمی نے بتایا کہ یہ 5 بچے میرے قبضے میں ہیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اگر مجھے باہری رقم ادا نہیں کی گئی تو میں ان سب بچوں کو جان سے مار دوں گا۔ پولیس نے جب اس نمبر کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ کسی نے پولیس سے مذاق کیا تھا۔ دوستو، آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان بچوں کی تلاش میں ماؤنٹ ویراؤنگ کو 500 دفعہ بہت احتیاط سے بار بار چیک کیا گیا لیکن پولیس کو ان بچوں کے غائب ہو جانے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ساؤتھ کوریا کے صدر نے ان گمشدہ بچوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 42 ملین وون جتنی بڑی رقم کا انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہوا تھا۔ اس کیس کے بارے میں ساؤتھ کوریا میں ہر انسان بات کر رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بچے کہاں گم ہو گئے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور اس خوفناک واقعے کو 11 سال گزر چکے تھے لیکن 26 ستمبر 2002 کو پولیس کو ایک چونکا دینے والی خبر ملی۔ ان گمشدہ بچوں کے ڈھانچے ان 5 کے گھر سے 2 کلومیٹر دور زمین میں دفن ملے اور پولیس کو 2 لڑکوں نے اس بات کی خبر دی تھی۔ یہ 2 لڑکے ماؤنٹ ویراؤنگ کی سیر پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں تیز بارش ہو رہی تھی اور بارش کی وجہ سے زمین کے ایک حصے کی مٹی پانی کے ساتھ بہہ رہی تھی اور انہیں زمین میں دفن کچھ ہڈیاں نظر آئیں جس پر انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ان 5 بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو ان کے کپڑوں کی مدد سے پہچان لیا کہ یہ وہی معصوم بچے ہیں جن کو 11 سال سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ دوستو، ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو لیب میں چیک کیا گیا تاکہ ان کے مرنے کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد جب ان بچوں کی رپورٹ سامنے آئی تو وہ رپورٹس بہت ہولناک تھی۔ ان 5 بچوں میں سے 2 کے سر پر گولی لگنے کے نشان تھے اور باقی کے 3 بچوں کو سر پر گہری چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ان بچوں کو کسی نے بہت بے رحمی کے ساتھ مارا تھا اور اس کے بعد ان بچوں کو دفنا دیا تھا۔ دوستو، ان بچوں کے مرنے کا افسوس پورے ساؤتھ کوریا میں منایا گیا کیونکہ یہ ساؤتھ کوریا کی تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن پولیس کبھی بھی ان بچوں کے قاتل تک نہیں پہنچ سکی۔
پولیس اور ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ نے 15 سال کے بعد اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، کیونکہ ساؤتھ کوریا کے قانون کے مطابق اگر کسی شخص کا قاتل 15 سال تک نہ مل سکے تو اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر آج بھی ان 5 بچوں کے ساتھ پیش آئے واقعے کو فیروک بوائز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچے اس پہاڑ پر تالاب میں مینڈک پکڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔